السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل سلطان گرین ہزارہ۔ حیدرآباد اور کراچی سے لگ بھگ 80 کلومیٹر دور ایک شہر تھانہ بولا خان نام سے، جہاں ہماری تشکیل جنوری 2020 میں ہوئی اور لگ بھگ 23 دن ہم نے تھانہ بولا خان میں گزارے۔ تھانہ بولا خان ایک ایسا قصبہ نما شہر ہے جہاں پر آپ کی ضرورت کی تمام تر چیزیں میسر ہیں سوائے گائے کے گوشت کے۔ اب تھانہ بولا خان میں آپ کو گائے کا گوشت کیوں نہیں ملتا، اس کی بات ہم ویڈیو میں آگے کرتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں انڈیا میں ایک فلم ریلیز ہوئی کریلا سٹوری نام سے، اور اس فلم میں مسلمانوں کو جی بھر کے بدنام کیا گیا۔ اس فلم میں دکھایا گیا کہ لگ بھگ 32,000 عورتوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرایا گیا، جو بعد میں جا کر عراق اور سیریا کے ریگستانوں میں دفن ہوئی۔ فلم میں یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈین مسلمان ہندوؤں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں، اور یہاں بات صرف فلم کی ہی نہیں بلکہ چاروں اینگل سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیا پر فلمیں بنا کر اور واٹس ایپ پر غلط خبریں پھیلا کر، اور کئی یوٹیوبر لڑکے اور لڑکیاں مسلمانوں کا اور خصوصاً اسلام کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی ان چیزوں کو روکنے کے بجائے ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں انہوں نے کریلا سٹوری نام سے فلم کو پروموٹ کیا، اور اسی طرح ان کے BJP لیڈر نے واٹس ایپ کے بارے میں یہ خبر پھیلائی کہ کس طرح ہمارا ایک سسٹم ہے کہ جو غلط خبریں پھیلانے میں سب سے زیادہ مہارت رکھتی ہیں۔ حال ہی میں ایک شارٹ ویڈیو وائرل ہوئی جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نمازیوں کو یہ انڈین پولیس اہلکار ٹارچر کر رہے ہیں، اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہندو پنڈت دارالعلوم دیوبند پر بلڈوزر چلانے کی بات کر رہا ہے۔ آپ کا بلڈوزر اب دارالعلوم دیوبند تک پہنچنا چاہیے۔ اگرچہ دارالعلوم دیوبند نے حال ہی میں ایک فتویٰ جاری کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا، دکھایا گیا تھا کہ انڈیا ایک دارالامن ہے جہاں پر کسی قسم کا جہاد جائز نہیں ہے، لیکن یہ فتویٰ کب تک اپلیکیبل رہے گا یہ تو نریندر مودی اور اس کے BJP کے جتنے لیڈر ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ان کرتوتوں سے باز آ جاتے ہیں عین ممکن ہے امن اور شانتی زیادہ دیر تک دیکھنے کو ملے۔ لیکن اگر یہاں بات آئی گن پوائنٹ کی، تو گن پوائنٹ پر آپ اپنے بچے سے پوجا نہیں کروا سکتے۔ اگر کوئی مسلمان ہو تو اپنے بچے سے نماز نہیں پڑھوا سکتا۔ مسلم بچوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بہترین اخلاق کے ساتھ ساتھ ملکی محبت بچپن سے سکھائی جاتی ہے۔ یونٹی، ہیومینٹی اور پڑوسیوں کے حقوق اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کے ایمان کا اہم حصہ ہے۔ یقیناً انڈین مسلمان اپنے دیش انڈیا سے انتہائی محبت رکھتے ہیں، اور انڈیا کے بارڈر کو اپنے گھر کی چاردیواری سمجھتے ہیں، اور اس پر اپنی جان فدا کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں جہاد 3 صورتوں میں فرض ہے۔ ایک، اگر آپ دین حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ کو کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اگر آپ کی آبرو ریزی ہو رہی ہو، آپ کی بے عزتی ہو رہی ہو، تو اس صورت میں آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جہاد کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز، جب آپ کے ملک پر کوئی حملہ آور ہو، کوئی اٹیک کرے، تو آپ اس کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انڈین مسلمز ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنا یقیناً ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک اہم حق اور رول گورنمنٹ کا بھی بنتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر امن کی دعوت کو عام کرے، مسلمانوں کے احساسات اور ترجیحات اور قانونی تحفظات کو یقینی بنائے۔ کوئی ایسا قانون نہ بننے پائے کہ جو اسلام کے اور خصوصاً مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہا ہو۔ کئی ایسے قوانین جو ہم نے حال ہی میں سنے کہ جو انڈیا میں نریندر مودی نے بنائے وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی ہیں، خصوصاً طلاق اور نکاح کے حوالے سے جتنے قوانین ہیں۔ تو مثبت قوانین بنائیں، بالکل اسی طرح جس طرح کی بات میں نے ویڈیو کے شروع میں کی تھی۔ تھانہ بولا خان، تھانہ بولا خان ضلع جامشورو کا ایک قصبہ نما شہر ہے جہاں پر آپ کی ضرورت کی تمام تر چیزیں میسر ہیں، لیکن ہمارے 23 دن کے دورے میں ہمیں گائے کا گوشت نہیں ملا۔ مزید تحقیقات پر معلوم ہوا کہ یہاں پر گورنمنٹ نے گائے ذبح کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے کہ یہاں پر کچھ ہندو آباد ہے اور ہم ان کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتے۔ اور تو اور تھانہ بولا خان میں 2-2 کروڑ کے مندر بنا کر گورنمنٹ نے دیے ہیں، میرج ہال تعمیر کیے ہوئے جہاں پر مسلمان اور ہندو دونوں اپنی شادی مینٹین کر سکتے ہیں۔ اور مجھے یہ اس لیے بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک دن مسلمان کی شادی تھی اور میوزک بج رہا تھا،
دوسرے دن سیم مندر میں سیم میوزک کے ساتھ ایک ہندو کی شادی ہو رہی تھی۔ یہاں اور مجھ سے خود ایک ہندو بھائی نے پوچھا کہ میرا ایک مسلم دوست فوت ہو چکا ہے، کیا میں اس کے جمعرات کے ختم میں اپنے پیسے خرچ کر سکتا ہوں؟ اگرچہ یہ اپنے آپ میں خود ایک بدعت نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر میں ہندو اور مسلمان کی آپس میں محبت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور یہ چیزیں صرف تانا بلا خان کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ ملک بھر میں جہاں کہیں بھی مسلم اور ہندو آباد ہوں یا کسی اور مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے آباد ہوں، تو ان کی آپس میں ریلیشن شپ ہوتی ہے، آپس میں دوستیاں ہوتی ہے۔ خود ہم سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ایک مندر ہے گاندیا چٹی گٹی میں، جہاں پر مخصوص ایام میں ملک اور بیرون ملک سے کثیر تعداد ہندو آتے ہیں، تو کبھی مسلمانوں نے اس موقع سے غلط فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی کوئی چیزیں ان پر مہنگی بیچ دی ہوں یا آنے والے زائرین کے ساتھ کچھ غلط ہونے دیا ہوں۔ اور یہاں پر میں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں تمہارے ملک اور تمہارے لیے انتہائی خطرناک اور ہانیکارک ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ اپنے ان کرتوتوں سے باز آ جائیں۔ اور انڈیا کے جتنے بھی سمجھدار اور دماغ رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے میری یہی درخواست ہے، یہاں پر نریندر مودی اور بی جے پی کے سپورٹر اور دیوانے میرے ملک پاکستان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش ضرور کریں گے، جیسے کہ ان کی عادت ہے کہ گھر میں نہیں دانے اور نانی گئی بلانے، اور یہ کہیں گے کہ پاکستانی خود بھوک سے مر رہے ہیں اور ہم پر باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ آپ کو سمجھ جانی چاہیے کہ یہ ایک انتہائی ہانیکارک کام ہے، انتہائی خطرناک کام ہے۔ جس ہولی کو کھیلنے کے لیے آپ بیتاب ہیں، یہ آپ کو انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے آپ کے ملک کے لیے، اس لیے عقل کے ناخن لیں اور جو ڈیموکریسی ہے ملک کے اندر اس کو پروموٹ کریں، اور تاناشاہی کی طرف جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جھکنا بھی چاہتے ہو تو باڑ میں جاؤ، جس طرح بھی تمہاری مرضی ہے، لیکن یہاں پر مسلمانوں کے خلاف اس قسم کی چیزیں کرنا یہ آپ کے ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہیں۔ اب آپ شاید یہ سمجھیں گے کہ ہم ان کی سپورٹ کریں گے، یہاں پر میں آپ کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا کہ ہم آپ کے خلاف حملہ کریں گے، بلکہ آپ خود ذی عقل اور ذی شعور ہے کہ جب خود ایک آدمی خود ایک راکٹ بن جائے، ظاہر سی بات ہے، جس کی بات میں نے ویڈیو کے شروع میں کی تھی کہ آپ اپنے بچے سے پوجا نہیں کروا سکتے گن پوائنٹ پر، تو اس قسم کی چیزیں جو اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یا اس طرف نظر آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہیں، لہٰذا آپ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے ان کرتوتوں سے باز آ جائیں۔ تو میری درخواست ہے کہ میرے اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔